کچھ کے درود پیش کر دیے جاتے ہیں اور کچھ کے درود حضور خود سماعت کرتے ہیں۔ تو یہ تو اب ہمارے پہ ہے کہ ہم کتنا گڑ ڈالتے ہیں۔ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جتنا پیار، جتنا درد، جتنی محبت ہمارے لہجے میں سمائے گی اس قدر ہی وہ درود اتنی جلدی حضور کی چوکھٹ پہ پہنچے گا۔ اور سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے والوں کا سلام بھی اس بارگاہ میں پہنچتا ہے اور درود بھی پہنچتا ہے۔ وہ مجھے یہ تو نہیں پتہ کہ یہ شعر اہل سخن اس کو کس معیار پہ رکھتے ہیں، اس کے وزن میں کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن مجھے یہ لگتا بڑا اچھا ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کہنے سے جواب ملتا ہے۔ تو جب حضور کی خدمت میں کوئی سلام پیش کرے تو آقا کریم اس کو نوازتے ہیں، اور ہم تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک حضور پہ درود نہیں پڑھ لیتے، حضور پہ سلام پیش نہیں کر لیتے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ یوں ہی بے دھیانی میں عدم توجہ میں پڑھ کے گزر جائے۔ یہ جو نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھا جاتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں احیاء میں، وَاحْضُرُ النَّبِيَّ فِي قَلْبِكَ وَشَخْصَهُ الْكَرِيمَ وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ۔ کہا نمازی یوں ہی پڑھ کے گزر نہ جانا، پہلے نبی کا تصور جما لے، اور جب نقشہ جم جائے تو پھر کہنا آقا آپ پہ سلام ہو، آقا آپ پہ سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ عقیدتوں کے رنگ اور محبتوں کے انداز یہ ہیں کہ وہ حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ تو آقا اپنے غلاموں کے سلام کو سنتے ہیں، درود کو سنتے ہیں۔ اللہ نے ان کو سماعتیں عطا کی ہیں۔ حضور کی دہلیز پہ جو فرشتہ مقرر ہے اس کام کے لیے، اس کو جب اللہ نے سماعتوں سے نوازا ہے تو پورے محمد عربی کی سماعتوں کا عالم کیا ہو۔ ایک روایت سن لیجیے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ ایک دن تہجد کے وقت حضور اٹھے اور وضو کرنے کے لیے وضو خانہ میں تشریف لے گئے۔ اچانک حضور نے فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں آ گیا، تیری مدد ہو گئی، تیری مدد ہو گئی، تیری مدد ہو گئی۔ حضور نے تین مرتبہ یہ جملے ارشاد فرمائے۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمیتک تقول فی متوضئک لبیک ثلاثا و نصرت ثلاثا، آپ نے اپنے وضو خانے میں 3 مرتبہ کہا کہ لبیک 3 مرتبہ، نصرتا تیری مدد کو پہنچ گیا 3 مرتبہ۔ تکلم انسانا، تو آپ کسی شخص سے بات کر رہے تھے۔ فہل کان معک احد، وہاں آپ کے ساتھ کوئی تھا؟ فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا ھذا راجز، یہ راجز تھا، عمر بن سالم الخزاعی۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کے مابین اور قریش مکہ کے مابین معاہدہ ہو گیا تو 2 قبیلے تھے، ایک بنو خزاعہ اور ایک بنو بکر، ان کی آپس میں لڑائی تھی۔ تو جو بنو بکر تھے انہوں نے قریش کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیا، اور بنو خزاعہ نے معاہدہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کر لیا۔ تو بنو خزاعہ حضور کے حلیف تھے اور بنو بکر قریش کے حلیف تھے۔ تو اب ایک دن ایسا ہوا کہ سحری کا وقت تھا، قریش مکہ کے ساتھ مل کے رات کے اندھیرے میں بنو بکر نے بنو خزاعہ کے اوپر دھاوا بول دیا اور ان کے بچے قتل کر دیے، ان کی خواتین کے ساتھ زیادتی کی اور ان کے افراد کو قتل کر دیا، اور قریش بھی منہ چھپائے ساتھ تھے۔ حالانکہ معاہدے میں جب حضور علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ امن کا تھا تو پھر بنو خزاعہ کے ساتھ یہ کرنے کے روادار نہیں ہو سکتے تھے، لیکن قریش نے یہ کیا۔ تو خیر
یہ سحری کا وقت تھا، رات کے پچھلے پہر حملہ ہوا تھا۔ تو عمر بن سالم الخزائی اس نے وہاں کھڑے ہو کے مکے میں مدینے کی طرف منہ کر کے اس نے حضور کو مدد کے لیے پکارا، اور آقا کریم علیہ السلام اس وقت تہجد کے لیے وضو کر رہے تھے۔ اس نے مکے سے پکارا، حضور نے آواز مدینے بیٹھ کے سنی، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لبیکا لبیکا لبیک، نصرتا نصرتا نصرت۔ اور پھر صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ٹوٹا، آپ دیکھیے کہ اس کا سبب یہی واقعہ ہے کہ عمر بن خزائی پھر واقعہ ہی چل کے آیا، اور اس نے آ کر کے جو ہے وہ حضور کی خدمت میں سارا ماجرا کہا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کہا ہم تمہاری مدد کریں گے، اور فتح مکہ ہوا۔ تو یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سماعتوں کا عالم ہے۔ حضور نیڑے سے بھی سنتے ہیں، دور سے بھی سنتے ہیں، اپنوں کی بھی سنتے ہیں، بیگانوں کے بھی سنتے ہیں۔ یہ بنو خزاعہ ابھی حضور علیہ السلام کے دامنے رحمت میں اس طرح نہیں آئے تھے کہ ایمان قبول کر لیا ہو، صرف ان کے ساتھ معاہدہ تھا، یہ حلیف تھے، لیکن حضور ان کی مدد کے لیے پہنچے۔ یار جن سے صرف معاہدہ ہو حضور ان کی مدد کو پہنچتے ہیں، تو جو غلام دم دم نام ہی حضور کا لیتا ہو۔ تو اس لیے اوکھے ویلے حضور کی مدد، حضور کی رحمت حضور کے غلاموں کے شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔